لوگوں نے شیئا للہ کی رٹیں لگائی ہے، اور اگر وہ اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ یہ دینے والے ہمیں رزق اولاد، یہ کفر ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ہے توحید، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ اس میں اگر ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو انسان اسلام سے خارج ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے جتنے گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائیں، وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تجھ سے شرک ہو جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 صورتوں میں سے 80 صورتوں میں توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص آپ سب کو یاد ہوگی، کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا اس کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص وہ ہے جس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن کے تہائی حصہ ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے، ایک مضمون توحید ہے، وہ سورہ اخلاص میں ہے۔ لیکن افسوس اس وقت امت مسلمہ نے ہر چیز کو سمجھتے ہیں عبادت، ہر گناہ کو چھوڑنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے گی، لیکن شرک میں ملوث بندہ وہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھے جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو بندہ میری عبادت سے، مجھے مانگنے سے، میرے سامنے سجدہ کرنے سے دور ہو جائے اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے در پر جھکتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہم پر ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے جھکانا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ ایسا بندہ بدترین قسم کا غلیظ انسان ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کی توحید کو مضبوط پکڑے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانگنا، نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، چاہے کوئی بندہ کسی کو بھی مانگے، کوئی کتنا بھی اعلیٰ مقام ہو اللہ کے بعد، کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ لوگوں نے شیئا للہ کی رٹیں لگائی ہے، اور اگر وہ اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ یہ دینے والے ہمیں رزق اولاد، یہ کفر ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کسی کے یہاں ماتھا ٹیکتا ہے کہ ہمیں دینے والا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس معنی میں کر کے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرنے والا ہے، رزق اولاد دینے والا، ایسا بندہ مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے بندے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے، ایسے بندوں کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ مشرک ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اگر نکاح ہو تو ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، وجہ شرک، کفر میں ملوث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او صلبت، شرک مت کرنا، آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو سزا دی جائے گی، یعنی سولی چڑھائی دی جائے گی، آپ کو جلایا جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ نبیوں کو سجدہ کرنے والا اس پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی، تو اولیاء، بزرگ، ابدال، قطبوں پر اگر سجدہ کریں گے تو انسان پر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس شخص پر نہیں ہے؟ چاہے سجدہ تعظیمی ہو یا عبادت ہو دائرہ اسلام سے خارج، تعظیم ہو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس پر بھی تو لعنت برسے گی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری مانگے تو صرف اللہ سے، ایک اللہ دینے والا، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگا بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کا ایک ہونا، یکتا ہونا ہمارے دلوں میں پیوست ہونے چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی مانگیں، جب بھی جھکیں، اللہ کے سامنے جھکیں، باقی سب مخلوق ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کی پوری زندگی کی یہی تبلیغ تھی، اللہ سے مانگیں، صحابہ کی یہی تبلیغ تھی، ہمارے بزرگان دین کی یہی تبلیغ تھی، لیکن ہم نے اس کو پس پشت چھوڑ کر شرک میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے یہ دین ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا اغیر واللہ اغیر منی، میں غیرت مند ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت مند کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر غیرت مند اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرے، بات کرے، اسے طلاق دے گا،
بس اللہ غیرت مند ہے ہم سے زیادہ، جب وہ دیکھتا میرا بندہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے وہ اسے ایمان ہی چھینتا ہے۔ تو آج کے بعد مانگیں گے اللہ سے، اولاد، رزق دینے والا سب کچھ اللہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا ہے؟ جب سب کچھ اللہ دے سکتا ہے، باقی تو اس کے مخلوق ہے۔ جو بزرگ، جو انسان، جو بھی انسان، جو جس مرتبے کا ابدال ہو، کوئی بھی ہو، جو دنیا میں خود محتاج تھا ہر چیز کا، مرنے کے بعد وہ کب سے آپ کا داتا، کب سے وہ دستگیر بن گیا، غوث العظم بن گیا، یہ کب سے بنے؟ یہ بالکل کفر شرک ہے۔ مسلمانوں سمجھو، یقینی طور پر جس بندے نے توحید بیان کی، ہماتن ہر وقت لوگ اس کے مخالف ہوئے، برا بلا کہا۔ انبیاء نے توحید بیان کیا، آرے سے چیرے گئے، زندہ کنویں میں دفن کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے سے نکالا گیا توحید کی وجہ سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال گھاٹی میں رہے توحید کی وجہ سے۔ 2 بیٹیوں کو طلاق ملا توحید کی وجہ سے۔ ایک بیٹی کا بچہ اس پر حملہ کیا گیا، وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور اس وجہ سے ان کا بچہ گرا، ضائع ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا توحید کی وجہ سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قربانی دی اس کی بنیادی وجہ توحید تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لفظ استعمال کرے، نہیں، صرف دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے کشمیر میں کہا جاتا ہے قادر باب ہو، زنشاہ ہو، کوئی بھی ہو، انہیں پکارنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی وظیفہ آپ پکڑ لے شیان للہ جیسا، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ کا عقیدہ ہو یہ دینے والے ان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ کفر ہے، شرک ہے، بالکل بھی جائز نہیں۔ آپ کو میری بات ہضم ہو یا نہ ہو، توحید یہی ہے، قرآن یہی ہے، اسلام یہی ہے۔